بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ آپ خوش و خرم زندگیاں گزاریں، آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں بھی بہتر مستقبل سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھیں۔ میں گزشتہ ماہ لندن گیا ہوا تھا اپنے قائد نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے۔ جب واپس آیا تو خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کیسی رہی، کیا باتیں ہوئیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میں بڑا شدید بیمار ہو گیا، تو میں پھر آپ سے گفتگو نہ کر سکا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور پھر میں ان تمام لوگوں کا، دوستوں کا، احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری بیمار پرسی بھی کرتے رہے اور مجھے اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے رہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس معاملے میں میں بڑا خوش قسمت ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بے تحاشا دعائیں کی ہیں، مسجدوں میں ختم بھی کروائے گئے۔ بہرحال اللہ نے کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں، میری صحت اب کافی بہتر ہے، تھوڑا سا ابھی کمزوری ہے، وہ بھی 8-10 دن میں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر میں اپنی روٹین لائف میں آ جاؤں گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے قائد نواز شریف صاحب سے جب ملنے کے لیے لندن گیا تو ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ پاکستان کے حالات پہ بہت پریشان ہیں۔ کچھ اور بھی لوگ احباب ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہیں اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ 2018 تک ہم پاکستان کو بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے تھے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی تھی، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے، پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں پر لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، فیکٹریز چل رہی تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، گیس کی کوئی شارٹیج نہیں تھی، بجلی کی 14,000 میگا واٹ کے انہوں نے کارخانے لگا کر بجلی کی کمی کو بھی پورا کر دیا تھا۔ تو انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ یہ جو ہماری اوپر کی طرف ایک اڑان تھی پاکستان کی، پاکستان ہر اعتبار سے بالکل آگے کی طرف جا رہا تھا، اور پریڈکشن یہی تھی کہ پاکستان انشاءاللہ آئندہ 10 سالوں میں دنیا کی ان 5 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا جو کہ ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ چند لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی اس ترقی کے عمل کو ایک غیر ترقی یافتہ سفر کی طرف روانہ کر دیا، جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا۔ اس بات کا انہیں بڑا ملال ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کاش وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور پاکستان آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا ہے وہ ایسا نہ کرتے، وہ اپنی ذات کی بجائے پاکستان کا سوچتے، پاکستان کے بہتر مستقبل کا سوچتے، تو شاید آج نتائج بہت مختلف ہوتے، آج ہم پاکستان کو بہت آگے کی طرف لے کر چلے جاتے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس پر انہیں بھی افسوس ہے، پوری قوم کو افسوس ہے، ہمیں بھی افسوس ہے۔ لیکن ایک بات جو کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک مکمل جس جانب وہ چل رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم آ کر دوبارہ پاکستان کو اس ترقی کے راستے پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ۔
یہ جو اس وقت موجودہ حکومت کے حالات ہیں یہ ان کے پیدا کردے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی فصل خراب ہو جاتی ہے تو وہ اچانک تو نہیں ہوتی نا، وہ تب بھی خراب ہوتی ہے کہ اس کا بیج ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو کھاد صحیح نہیں ڈالی ہوگی. اب یہ بھی ملک جو اب اس وقت حالات سے گزر رہا ہے، یقیناً اس کا ہمیں بھی افسوس ہے. حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج غریب 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہے. آج مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی. آج طلباء پریشان ہیں. آج کاروباری طبقہ پریشان ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2018 تک جب تک نواز شریف صاحب کی اس ملک میں حکومت رہی، کیا حالات ایسے تھے؟ کیا ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے؟ کیا بجلی کی کمی تھی؟ کیا گیس کی کمی تھی؟ لوگوں کے کاروبار میں کوئی رخنا ڈال رہا تھا؟ نہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. یہ ان پچھلے 4 سالوں میں ہوا جو خان صاحب نے یہاں پر گزارے. اور اب تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں 10 مہینے پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، لہٰذا ہم نے ایسے سٹیپ اٹھائے پاکستان کو خراب برباد کرنے کے لیے. ایسے ہم نے سٹیپ اٹھائے تاکہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی ان کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی. اور وہ یہ ہو رہا ہے. لیکن آخر نظام قدرت ہے. ایک رات کی صبح بھی تو ہونی ہوتی ہے، ایک خزاں کے بعد بہار بھی آنی ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ 4-6 مہینوں میں یہ حالات کو انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گے اور پاکستان انشاءاللہ دوبارہ ترقی کے سفر پر روانہ ہوگا. لیکن اصل صورتحال تب ٹھیک ہوگی جب ہمارے قائد نواز شریف صاحب یہاں پر آئیں گے، الیکشن ہوگا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک واضح اکثریت لے کر آئے گی اور پاکستان کے اندر دوبارہ انشاءاللہ ترقی کا عمل شروع کرے گی. اور یہ ہوگا انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. بہرحال خان صاحب نے جو کیا یا آج ان کی جو سوچ ہے، اب وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی، وہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے. اس لیے میری یہ دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب خیریت سے پاکستان آ جائیں، الیکشن ہو جائے، اس کو وہ لیڈ کریں گے، انشاءاللہ نون جیتے گی. کیونکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمارے مستقبل کا گواہ ہے انشاءاللہ. تو آخر میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر ان سب بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری بیمار پرسی کرتے رہے، مجھے حوصلہ دیتے رہے اور مجھے میرے لیے دعائیں کرتے رہے. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں اور اپنے سچے پروردگار کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ مجھے ایک زندگی دی ہے. بہت بہت شکریہ.